إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور امت مسلمہ کی پردہ نشین ماؤں بہنوں، ہم تمام پر اللہ عز و جل کے بے شمار احسانات ہیں. اللہ عز و جل نے ہم تمام پر بے شمار انگنت انعامات کیے ہیں کہ واللہ اگر ہم اللہ عز و جل کے انعامات کا شکر ادا کرنے بیٹھ جائیں تو ہماری زبانیں سوکھ جائیں، ہمارے حلق سوکھ جائیں، مگر اللہ عز و جل کی شکر، اللہ عز و جل کے شکر کے کلمات یا اللہ عز و جل نے جس طریقے سے ہم پر انعامات کیے ہیں ان کے کسی بھی حد تک شکر کا حق ادا نہ ہو. بعدہ ہزارہا درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کہ اللہ عز و جل نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھیجا، امت سے پیدا کیا، ایک ایسی امت جس کی ایسی شریعت ہے جو رہتی دنیا تک کے لیے سب سے بیسٹ شریعت ہے. انشاءاللہ تعالی کسی اور دن اس پر بھی بات کریں گے کہ ہماری شریعت ہی کیوں سب سے بیسٹ ہے. کیا یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم یہ دعویٰ ٹھوکتے ہیں کہ ہماری شریعت بہتر ہے یا بیسٹ ہے؟ نہیں، اس کے پیچھے کئی بڑے بڑے کارن ہیں. انشاءاللہ تعالی کسی اور وقت ان پر بات کریں گے. آج جس موضوع کو میں چھونا چاہتا ہوں، جس موضوع پر میں بات کرنا چاہتا ہوں، وہ پھر ہماری اپنی شریعت سے جڑا ہوا ہے. وہ پھر ہمیں احساس دلاتا ہے کہ اللہ عز و جل کے ہم پر کتنے انعامات ہیں، کہ اللہ عز و جل نے ہمیں کیا کیا کہنا ہے، کب کب کہنا ہے، کب خاموش رہنا ہے، اور خاموشی میں نجات ہے. بک بک کرنے میں اپنی نجات نہیں بلکہ اپنا خسارہ، اپنا نقصان ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں یہ شریعت سکھلاتی ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنی زبان سے ایسا ایک کلمہ کہہ دیتا ہے، ایک ایسی بات کہہ دیتا ہے، کچھ ایسی بحث چھیڑ دیتا ہے جس کی وجہ سے اللہ عز و جل خوش ہو جاتے ہیں، وہ اللہ عز و جل کی رضامندی پا لیتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے درجات میں بلندی ہوتی 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 جاتی ہے. یعنی اس کے درجات، وہ کلمہ اتنا اچھا اس نے نکالا ہوتا ہے اپنی زبان سے، وہ بات اپنی زبان سے اس نے اتنی اچھی نکالی ہوتی ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کے درجات بس اونچے 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 اٹھتے جاتے ہیں. اس کا اپوزٹ بھی ہوتا ہے، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ أَوْ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُبَالِي بِهَا أو لَا يُلْقِي بِهَا إِلَّا بَالًا لَا يُلْقِي بِهَا بَالًا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کئی بار تو ایک انسان، ایک بندہ اپنی زبان سے کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس کی وجہ سے اللہ عز و جل نہ صرف ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ عز و جل صرف ناراض نہیں ہوتے، بات یہیں تک ختم نہیں ہوتی. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہوی بہا فی جہنم، اس کلمے کے کہنے کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائیوں میں گرتا 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 جاتا ہے. ایک مرتبہ کی گران نہیں ہے، ایک مرتبہ کا گرنا نہیں ہے کہ بندے نے کچھ کہہ دیا بس ایک جمپ ہو گئی اس کی جہنم میں ایک لیول سے نیچے، نہیں،
جیسے جنت کے درجات ہوتے ہیں ویسے ہی جہنم کے درکات ہوتے ہیں، وہ گرتا رہتا ہے، یہوی بہا فی جہنم. لہٰذا ہمیں اپنی زبانوں کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہیے. کیا کہتے ہیں، کس کے سامنے کہتے ہیں، کس کے بارے میں کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا صحابہ سے، اتدرون ما الغیبہ، کیا آپ لوگوں کو پتہ بھی ہے کہ غیبت، چغل خوری، یعنی کسی کی بیک بائٹنگ کرنا، کسی کے پیٹھ پیچھے جا کر کے اس کی برائی کرنا، کیا تمہیں پتہ بھی ہے غیبت کس چیز کا نام ہے؟ اللہ و رسولہ اعلم. صحابہ نے جواب دیا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور اللہ عز و جل اس بارے میں سب سے بہت بہتر جانتے ہیں. یہ دیکھیں ادب کیسے ہوتا ہے، جب کوئی بڑے سوال کرے تو ایسے جواب دیا جاتا ہے. کیسے صحابہ ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھی تربیت دیتے ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پوچھتے ہیں صحابہ سے، جواب میں صحابہ بڑھ چڑھ کر میں بتاتا ہوں، تو بتاتا ہوں، میں نہیں. آج دیکھیں ہم کیسے کرتے ہیں. کوئی ایک سوال پوچھنے آ جائے تو 10 لوگ جواب دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ علماء اگر بیچ میں ہوں تو وہ خاموش رہ جائیں گے، مگر یہ جو عوام الناس ہیں وہ جواب دینے لگتے ہیں. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہمیں تمیز سکھاتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کچھ پوچھیں، پہلی مرتبہ پوچھ رہے ہوں، اللہ و رسولہ اعلم، جواب دیں کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. پھر دوبارہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں، ریپیٹ کر کے پوچھیں، اب یہاں پہ بار بار آپ اللہ و رسولہ اعلم نہیں بول سکتے. اب آپ سے سوال ہے، اب آپ کو جواب دینا ہے، تو آپ سے جو جواب بن پڑے، آپ جو جانتے ہوں وہ بتائیں. یہ تمیز ہوتی ہے. چلیں آگے بڑھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اتدرون ما المفلس اتدرون ما الغیبہ، کیا آپ جانتے ہو کہ غیبت کسے کہتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا گیا، اللہ و رسولہ اعلم. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اب کہا، ذکرک اخاک بما یکرہ، آپ کسی بندے کے بارے میں ایسی بات کریں کہ اگر وہ اس کو پتہ چل جائے کہ آپ نے اس کے بارے میں ایسے، ہم ہندی سمجھتے ہیں نا، اپ شبد، ایسا کچھ، ایسی بات کچھ کہی ہے، اگر اس بندے کو پتہ چل جائے کہ آپ نے اس کے بارے میں ایسی بات کہی ہے تو اس کو برا لگے، اس کو تکلیف ہو، اس کو ناپسند ہو، وہ ہرٹ فیل کرے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اچھا جو بات ہم اس بندے کے بارے میں کسی سے کہہ رہے ہیں، اگر اس کے اندر وہ موجود ہو تو، اگر سچ مچ اس کے اندر وہ چیز ہے، ویسی بات ہم جا کے کہہ رہے ہیں، تبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تبھی تو تم ایسی بات کر رہے ہو جس کو غیبت کہتے ہیں، اسی کو تو غیبت کہتے ہیں، اس کے اندر وہ چیز موجود ہے. آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ آپ اس کے بارے میں جا کر کے کسی سے ایسی باتیں کرو؟ اب اس کے اندر نہیں ہے تو آپ اس کو اکیوز کر رہے ہو، بہتان لگا رہے ہو اس پر. اس کے اندر ہے وہ چیز، پھر بھی آپ کو زیبا نہیں دیتا، آپ کوئی نہیں ہو کہ اس کے بارے میں جا کر کے لوگوں میں بتیاتے پھرو، لوگوں میں الٹی سیدھی باتیں کرتے پھرو. عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کے بارے میں پڑھیں. بچوں سے، خاص طور سے نوجوان لڑکوں سے اپیل ہے کہ ایسے جو ہمارے بڑے بڑے اسٹالورٹس گزرے ہیں ہمارے اپنے دین میں، ان کی سیرتوں کو پڑھیں. یہ جو 3 بندر یا اس طرح کے اور بندر ہیں نا، ان سے انسپائر نہ ہوں. وہ خان بردرز فلموں میں جو ہوتے ہیں ان سے انسپائر نہ ہوں، وہ ہماری انسپریشن نہیں بن سکتے. اللہ المستعان. یہ جن کے میں نے ابھی بات کہا، عمر ابن عبدالعزیز یا اس طرح کے سفیان ثوری یا ابراہیم النخعی، سفیان بن عیینہ، یہ لسٹ لمبی ہے، ہزاروں کی لسٹ ہے. کسی ایک کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، بلکہ کسی ایک کی سیرت کو پڑھ ڈالیں. جتنا موجود ہو آپ کے پاس اتنا پڑھیں. واللہ آپ کی اپنے دلوں کو اپیل کریں گی یہ سیرتیں. آپ کا دل پلٹے گا انشاءاللہ تعالی. آپ اور ہم نزدیک آئیں گے اللہ عز و جل کے. آپ اور ہم اسلام کو پسند کرنے لگیں گے. یہ عمر ابن عبدالعزیز، میں کسی اور دن بتاؤں گا یہ کون تھے. ایک گورنر رہ چکے ہیں اپنے زمانے کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ دور نہیں ان کے بعد وہ جو پیدا ہوئے ہیں. آپ کو ایک اگر لائن میں بتانا ہو عمر ابن عبدالعزیز کون ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرینڈ چلڈرن میں سے ہیں، نواسوں میں سے ہیں، پرنواسے. عمر ابن خطاب ان کے پرنواسے ہیں یہ. تو یہ ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ ان کے پاس آتا ہے، آ کر کہتا ہے کہ فلاں بندے نے، فلاں صاحب نے، XYZ نے آپ کے بارے میں، یا عمر آپ کے بارے میں، عمر بن عبدالعزیز سے کہتا ہے کہ آپ کے بارے میں فلاں بندے نے ایسا 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 کہا، کچھ باتیں ہیں بتا کر کے. تو اب میں اور آپ اگر ہوتے اس جگہ پر تو کیا کرتے؟ اچھا کیا کہا تھا اس نے، اور کیا تم گواہی دو گے اس کی؟ چلو جا کر کے بات کرتے. یہ ہمارا ریاکشن ہوتا ہے. عمر بن عبدالعزیز کا ریاکشن دیکھیں. انہوں نے کہا دیکھو تم یہ خبر جو لے کر کے آئے ہو ان کے اس صاحب کے بارے میں جو تم مجھے بتا رہے ہو، یا تو تم سچے ہو یا تو تم جھوٹے. اگر تم سچے ہو، تم سچ کہہ رہے ہو،
تو تم اس آیت کے مصداق ہو، اس آیت والوں میں سے ہو، ہمازم مشائم بنمیم، بیکار کی باتوں میں پڑھنے والا، لوگوں کے ساتھ چغل خوری کرنے والا، جھگڑا فساد پیدا کرنے کے واسطے آپس میں ایک دوسرے کو لڑانے والا، تم اگر سچ بول رہے ہو تم اس میں سے ہو. یہ آیت تم سے خطاب کرتی ہے. اور اگر تم جھوٹ بول رہے ہو، واقعہ ایسا نہیں ہے، ان صاحب نے اگر کچھ ایسا نہیں کہا ہے، تو تم اگر جھوٹے ہو تو تم اس آیت والے ہو. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق کوئی بات کوئی خبر لے کر آ جائے تو اس کی تفتیش کر لو، چھان بین کر لو، جانچ پڑتال کر لو. تو یا تو تم سچے ہو تو اس آیت کے، یا تو تم جھوٹے ہو تو اس وہ آیت تم سے خطاب کر رہی ہے. پریشان تھر تھرانے لگا انسان. پھر اس کے تھر تھرانے کو دیکھ کر کے عمر بن عبد العزیز کہتے ہیں ایک کام کرتا ہوں، تمہیں تھوڑا سا کنسیشن دینے کے لیے میں یہ ایٹ موسٹ میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں جو ابھی تم نے مجھے کہا ہے میں اس کی انسنی کر دوں. As though I have not heard it، میں نے سنا نہیں، میں ایسے کر سکتا ہوں تاکہ تم کل کے دن قیامت کے دن اللہ کے ہاں سوال سے بچ جاؤ. فوراً خوش ہو کر کے رونے لگا وہ شخص، کہنے لگا اتنا کر دیجئے بس، میں آگے کسی کی عیب جوہی نہیں کروں گا، میں آگے کسی کے ساتھ اس طریقے سے جا کر کے یہاں کی وہاں کبھی نہیں لگاؤں گا، ایک موقع دے دو آپ مجھے. کیسے رکتے تھے ہمارے اپنے اسلاف، کیسے روکا کرتے تھے دوسروں کو. ابراہیم النخعی، ہم عام طور پر چار ائمہ کو جانتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل. اسی طرح کے ایک سٹالورٹ، اتنے ہی کیلیبر کے، اتنی ہی ایکسلنس، اتنے ہی انٹیلیجنس کے امام ابراہیم النخعی گزرے ہیں. یہ اور بات ہے کہ امام ابراہیم النخعی کا فقہ جیسے امام ابو حنیفہ کا، امام شافعی، امام مالک رحمہم اللہ، ان کا فقہ جتنا مشہور ہوا ہے امام ابراہیم النخعی کا اتنا مشہور ہو نہیں پایا، یہ اور بات ہے. مگر وہ بھی ان سے زیادہ فقیہ آپ کو اپنے دور میں نہیں ملتا تھا، اتنے زبردست فقیہ انسان. ایک مرتبہ وہ اور ان کے شاگرد سلیمان ابن المہران. اچھا، ابراہیم النخعی کی ایک ہی آنکھ تھی، آور، کانا بولتے ہیں نا ہم لوگ، کانا. ایک آنکھ تھی ان کی، دوسری آنکھ نہیں تھی ان کی، بس ایک آنکھ سے دیکھتے تھے. ان کا جو شاگرد تھا سلیمان ابن المہران، وہ ان کی دونوں آنکھیں کمزور تھیں، ان کو اعمش کہا کرتے تھے لوگ. تو ایک بار کا واقعہ ہے کہ آور اور اعمش، ابراہیم النخعی اور سلیمان بن المہران دونوں کہیں جا رہے ہیں، جامع مسجد کی تلاش میں نکل پڑے ہیں. راستے میں جہاں انہوں نے دیکھا کہ اب یہاں آبادی شروع ہوا چاہتی ہے، اب تک ہم جنگلات سے، بیابان سے گزر رہے تھے، آس پاس کوئی نہیں تھا، اب ہم وہاں سے جانے لگے ہیں جہاں آس پاس لوگ ہیں، سڑکوں پر، سڑکوں کے کنارے لوگ بیٹھے ہیں، بازاروں میں سے ہمارا گزر ہوگا. ابراہیم النخعی رحمہ اللہ کہتے ہیں سلیمان کیوں نہ ہم ایک کام کریں، تم الگ راستے سے جاؤ، میں الگ راستے سے جاتا ہوں. تو ابراہیم پوچھتے ہیں کیوں، سلیمان پوچھتے ہیں کیوں. بولتے ہیں دیکھو جب ہم ساتھ جانے لگیں گے تو لوگ ہمارے بارے میں غیبت کریں گے، لوگ ہمارے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کریں گے. وہ کہیں گے ایک اندھا ہے اور دوسرا کانا ہے، اندھے کو لے کر کے کانا راہ دکھاتے چلا ہے. ایسی باتیں کریں گے، اچھا لگے گا کیا؟ بیکار میں ان کا گناہ، بیکار میں اپنے سروں پر وہ گناہ ڈھوئیں گے. لہٰذا ہم یہ کرتے ہیں کہ تم ایک راستہ چلو، میں ایک راستہ چلتا ہوں. سلیمان بن مہران، شاگرد ہوتا ہے، استاد ہوتا ہے. تو سلیمان بن المہران نے جواب دے کر کہا اچھا ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، گناہ کمانے، ثواب کمانے کا تو ذریعہ ہے ہمارے پاس، کہنے دو انہیں جو کہنا ہے، ہم خاموش رہیں گے، ہم اپنا مائنڈ یور اون بزنس ہے نا، ہم اپنا راستہ ناپتے چلیں گے، انہیں جو کہنا ہے کہنے دو، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے اس سے. ابراہیم النخعی استاد کہتے ہیں نہیں، بل نسلم و یسلمون خیر من ان نؤجر و یثمون. وہ گناہ کریں اور ہم اس کا اجر پائیں، اس سے تو کہیں بہتر یہ ہے کہ ہم بھی سلامت رہیں، وہ بھی سلامت رہے. کیوں کسی کے گناہوں کے بوجھ پر سوار ہو کر کے جنت جایا جائے؟ وائی ایٹ دا کاسٹ آف کسی اور کے گناہوں کے بوجھ کے تلے کیوں؟ ہم اپنے نیکیوں کے بلبوتے اور ان کو سلامت رکھیں گے نا. ہم آج بولیں، آج کی سوسائٹی میں کوئی ہے ایسا جو ایسی سوچ رکھتا ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف غیبت سے روکا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی یا پھر لوگوں کی جو عزت کے درپے ہو جاتا ہے، لوگوں کی عزت، لوگوں کو
ان کی عزت چھیننے کے در پہ، ان کو بدنام کرنے کے در پہ، ان کو ملیامیٹ کرنے کے در پہ ہو جاتا ہے، ان کی امیج کو ٹارنش کرنے کے در پہ ہو جاتا ہے. ایسے شخص کے بھی تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی بندہ ہے جو کسی کی عزت کو بچائے، بات کہیں ہو رہی ہو، آپس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوں، کسی شخص کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں شروع ہو چکی ہوں، تو ایسے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من رد عن عرض اخیہ کان لہ حجابا من النار. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، ترمذی میں یہ روایت مل جائے گی آپ کو، صحیح روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر اس طریقے سے کسی محفل میں یا کہیں بھی یا انڈیویجولی ہی صحیح، ون آن ون، دو بندے بیٹھ کر کے بات کر رہے ہیں، دو بندے چل کر کے بات کر رہے ہیں، ایک بندہ کسی دوسرے کے بارے میں غلط باتیں شروع کرتا ہے، اور اگر آپ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہو، کہتے ہو نہیں میں اس کے بارے میں الٹی سیدھی